لقب پانے والا، مرادے غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا۔ حلیمہ کے یہاں آمنہ کے لال کو دودھ پلانے کی سعادت ابو لہب کی کنیز صوبیہ کو نصیب ہوئی۔ اس کے بعد عرب کے دستور کے مطابق مکے کے نوزائیدہ بچوں کو لینے کے لیے باہر کی بستیوں سے دودھ پلانے والی عورتیں آئیں۔ اس کو بھی دنیا میں قدم قدم پر مایا کے پھندے لگے ہیں۔ ہر کسی کے دل میں روپیے پیسے کا لالچ ہوتا ہے، نفع کی تمنا، سود و منفعت کی امید۔ عرب کی دائیاں بھی اس جذبے سے خالی نہ تھیں، ان کے ساتھ بھی پیٹ کا دوزخ لگا تھا۔ وہ مکہ اسی تمنا میں آئی تھی کہ مالدار گھرانوں کے بچے لے کر انعام و اکرام سے اپنی گود بھر لیں گی۔ سب نے ایسے ہی بچوں کو چن لیا جن کے ماں باپ زندہ تھے، جو کھاتے پیتے گھرانوں کے تھے۔ یہ دنیا بہت زیادہ ظاہر پرست اور کم نظر واقع ہوئی ہے۔ یہاں کے لوگ چھلکے پر جان دیتے ہیں، مقصد تک پہنچنے اور اسے حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ پھولوں کی رنگت کے سب فدائی اور تماشائی ہیں، لیکن یہ کوئی نہیں سوچتا کہ آؤ رنگ و بو کے اس پردے کو بھی ذرا الٹ کر دیکھیں کہ اس کے پیچھے بھی کچھ ہے کہ نہیں۔ ہوس اور لالچ نے آنکھوں پر حجاب ڈال رکھے ہیں، مجاز کے دیوانے حقائق سے ناآشنا رہتے ہیں۔ بس اوپری لذتیں، لطف باطن سے بے خبر، صرف مشاہدہ صورت، معنی سے بیگانگی۔ عرب کی دودھ پلانے والیاں، بدقسمت اور کم نظر عورتیں مالدار گھرانوں میں پھرتی رہیں، مگر عبد المطلب کے گھر آتے ہوئے ہچکچیاں۔ عبداللہ کے در یتیم پر کسی کی توجہ نہ ہوئی، اس خیال سے کہ بے باپ کا بچہ ہے، ہمیں کیا ہاتھ آئے گا، بیوہ ماں خود ہی مغموم اور پریشان ہے، ہمیں بیچاری کیا دے گی۔ مانا کہ عبد المطلب قریش کے معزز سردار اور کعبے کے نگہبان ہیں، سب ان کی عزت کرتے ہیں، لیکن سیر چشمی اور فیاضی کی بدولت ان کے پاس بچتا ہی کیا ہے، 100 کی آمدنی اور 200 کا خرچ۔ جب دیکھو گھر میں مسافروں کی مہمانداری ہو رہی ہے، اور حج کے موقع پر تو عبد المطلب بالکل قلاش ہو جاتے ہیں، سال بھر کی کمائی حج کی تواضع کے نظر ہو جاتی ہے۔ دائیاں قریش کے بچوں کو مکے سے لے کر اس سر و سامان کے ساتھ روانہ ہوئی۔ عبدالعزیٰ نے 20 دینار اور 200 درہم مجھے دیے ہیں، ایک دایا نے فخر کے لہجے میں کہا، اور مجھے اس بچے کے ماموں نے الگ انعام دیا، چچا نے جدا نوازش کی، اور باپ نے تو مجھ پریشان حال کو نہال کر دیا، درہم و دینار سے تھیلی بھر کر لے جا رہی ہوں۔ دوسری دایا نے جواب دیا، یہ دیکھ، یمنی چادریں، چاندی کا ہار اور قیمتی بازو بند۔ اور ابو رفادہ نے اپنے معبود بت پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ جب تم میرے بچے کو صحیح سلامتی کے ساتھ واپس لے کر آئے گی، اس وقت اپنے دل کے ارمان نکال لوں گا، یہ تو میری نوازشوں کی پہلی برکھا ہے۔ تیسری عورت نے کہا، اس لاڈلے بچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، اس لاڈلے کے دادا نے ایک اونٹ سامان سے لدوا دیا ہے، کھجور، غلہ، ستو، برتن، پہننے کے جوڑے، اور چلتے وقت بڑے میاں نے کہا حج کے موقع پر اپنے کسی رشتہ دار کو مکہ بھیج دینا، 1-2 اونٹ اور 10-20 بکریاں تیرے لیے اس کے ساتھ کر دوں گا۔ مگر بیچاری حلیمہ، چوتھی عورت کی بات ادھوری رہ گئی، بات کاٹ کر، ہاں غریب حلیمہ پر مجھے ترس آتا ہے، کسی مالدار گھر کا بچہ اسے نہ مل سکا، عبد المطلب کے گھر گئی ہے عبداللہ کے یتیم کو لینے کے لیے، وہاں اسے کیا ملے گا، بہت سے بہت 10-5 سا کھجور اور ستو کی 1-2 تھیلیاں۔ یتیم بچوں کو دودھ پلانے میں سدا گھاٹا رہا کرتا ہے۔ دائیوں کو آمنہ کے پاس دعاؤں کے سوا اور کیا رکھا ہے، مگر نری دعاؤں سے تو بھوکے کا پیٹ نہیں بھرتا۔ میں کہتی ہوں کوئی 100 دعائیں نہ دے، 1 درہم دے دے۔ 5ویں دایا نے غم قاری اور فقر کے ملے جلے انداز میں کہا، اور اس کا اونٹ بل پلانے لگا۔ بنی سعد بن بکر کے قبیلے کی دایا حلیمہ بہت ملول اور افسردہ تھی، دل ہی دل میں پچھتاتی کہ ہائے، امیر گھرانوں کے تمام بچے دوسری دائیوں نے چن لیے، میری تقدیر میں یتیم بچے کا دودھ پلانا لکھا تھا۔ شیما کے باپ
جھنجلا کر تانا دیں گے کہ اچھے بچے کو لے کر آئی ہوں، جس کے گھر والوں کو درہم و دینار تو ایک طرف، 2-4 من غلہ بھی ساتھ کرنے کی توفیق نہ ہوئی۔ ان کے تانے مجھے سننے پڑیں گے، مجھ سے کوئی جواب نہ بن پڑے گا۔ حلیمہ، ملول و افسردہ حلیمہ تاسف آمیز انداز میں عبد المطلب کے گھر پہنچی۔ محمد سو رہے تھے، چہرے مبارک سے ہلکا ہلکا نور چھن رہا تھا، چاندنی سے زیادہ دلکش اور نظر نواز۔ حلیمہ دبے پاؤں نزدیک گئی، سینے مبارک پر پیار سے ہاتھ رکھا۔ محمد نے آنکھیں کھول دیں، مسکرانے اور حلیمہ کی طرف دیکھنے لگے۔ حلیمہ نے سینکڑوں بچے دیکھے تھے اور 10 کو دودھ پلایا تھا، مگر اس یتیم کی دھج ہی سب سے نرالی تھی۔ اس کی مسکراہٹ میں تسکین کا پیام، راحت و محبت کی دعوت، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وقار و متانت کی آمیزش تھی۔ چھوٹے اور اتنے بچے یوں ہی مسکرا دیا کرتے ہیں، لیکن عبداللہ کے یتیم کے تبسم میں ایک مقصد اور پیام جھلک رہا تھا۔ مسکراہٹ آپ ہی آپ بول رہی تھی اور خاموش نگاہیں کچھ کہہ رہی تھیں۔ حلیمہ، اس بچے کو یتیم سمجھ کر ملول نہ ہونا، خدا کی قسم اس کی بڑی شان ہونے والی ہے۔ آمنہ نے حلیمہ دائی سے کہا۔ بیوی، سچ کہوں گی، جھوٹ نہ بولوں گی۔ اب سے پہلے میں بہت ملول تھی، رہ رہ کر پچھتاوا آتا تھا کہ کسی امیر گھرانے کا بچہ کیوں نہ ملا۔ اپنی بد نصیبی پر میں جھنجلا جھنجلا کر رہ جاتی، مگر تمہارے لاڈلے یتیم کی مسکراہٹ نے میرے دل سے سارا ملال دور کر دیا۔ ان کی نگاہوں نے تمام غم بھلا دیے۔ محمد، میں اپنے دل کی کیفیت لفظوں میں ظاہر نہیں کر سکتی۔ میرے دل کو آج کی برابر کبھی خوشی نہیں ہوئی، تمہیں خود بھی نہیں معلوم۔ بنت وہب، تمہارے محمد کی مسکراہٹ نے مجھے کیا بنا دیا۔ اس صبح سے بہتر صبح مجھ پر آج تک طلوع نہیں ہوئی۔ بی بی آمنہ مسکراتی ہیں۔ حلیمہ آمنہ کے لال کو لے کر رخصت ہوئی۔ بیوہ ماں نے یتیم بچے کے ماتھے کو چوما۔ مامتا کی نشان چاند سی پیشانی پر ابھر آئے، پلکیں بے اختیار نمناک ہو گئیں۔ معصوم یتیم کی جدائی نے باپ کے داغ فرقت کو تازہ کر دیا۔ ایک غم دوسرے غم کی یاد دلا دیا کرتا ہے۔ بوڑھے عبد المطلب نے پوتے کو محبت کے ساتھ رخصت کیا۔ مکے کی پہاڑیوں تک حلیمہ کے اونٹ کے ساتھ ساتھ عبد المطلب پیادہ پا گئے۔ بھرائی ہوئی آواز میں بولے، حلیمہ، یتیم بچہ سمجھ کر دیکھ بھال میں کمی نہ کرنا۔ خدا کی قسم، قریش میں اتنا سعادت مند اور با اقبال بچہ آج تک پیدا نہیں ہوا۔ مجھ سے کاہنوں، راہبوں، بطریقوں اور اسقفوں نے کہا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ تمام دنیا محمد کے قدموں پر جھکی ہوگی۔ حلیمہ نے اس کے جواب میں کہا، سید القریش، آپ نشاط خاطر رکھیں، تمہارے بچے کا اللہ نے چاہا تو کان بھی گرم نہ ہونے پائے گا۔ میں خود گیلے میں سوؤں گی اور اسے سوکھے میں سلاؤں گی۔ میری بچی شیما کے ہونٹ اس وقت تک شیر آشنا نہیں ہو سکتے جب تک محمد شکم سیر نہ ہو جائیں۔ یہ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہی ہوں۔ عبد المطلب، خدا کو بیچ میں لا کر مجھ پر بھروسہ کرو، یا ابا عبداللہ۔ حلیمہ خوش خوش روانہ ہوئی۔ اونٹ ریگستان میں چل رہا تھا اور حلیمہ محمد کے چہرے کو دیکھے جا رہی تھی اور بار بار پیشانی مبارک چوم کر کہتی، محمد، احمد، عبداللہ کے یتیم، آمنہ کے لاڈلے، عبد المطلب کے نور نظر، تم تو مجھے اس طرح دیکھتے ہو جیسے مجھے پہلے سے جانتے ہو۔ تمہیں جب سے دیکھا ہے مجھے اپنے بچے یاد نہیں آئے۔ تم میری مامتا بن کر رہ گئے ہو ابن عبداللہ۔ محمد مسکراتے ہیں۔ ہاں ہاں، تم مسکرا کر میری بات کی تصدیق کر رہے ہو کہ حلیمہ تو سچ کہہ رہی ہے۔ تمہاری مسکراہٹوں نے میری تاریک دنیا میں اجالا کر دیا محمد۔ اور ارے، یہ میری سست قدم اونٹنی ہوا کی طرح اڑی جا رہی ہے اور چاروں طرف حیرت کے ساتھ دیکھتے ہوئے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کھجور کی سوکھی ڈالیوں سے یکایک روشنی سی برسنے لگی، پہاڑیوں کی چٹانیں لو دے رہی ہیں اور یہ راستہ جیسے کسی نے ستارے کوٹ کر بچھا دیے ہیں۔ بڑے ہو کر نہ جانے تم کیا بننے والے ہو محمد۔ اس وقت اپنی دایا حلیمہ کو کہیں نہ بھول جانا، مگر
یہ میں کیا نادانوں کی سی باتیں کر رہی ہوں؟ تم مجھے نہیں بھول سکتے، تمہارے منہ سے تو محبت و وفا کی بو آتی ہے، ان پیاری آنکھوں میں مروت جھلک رہی ہے، اور مجھے تو ایسا دکھائی دیتا ہے جیسے محمد تمہارے کاندھے دنیا جہان کی غم گساری کا بار اٹھائے ہوئے ہیں۔ حلیمہ کا ناقہ خوب تیز تیز جا رہا تھا، ساربان اس کی سوار رفتاری پر خود حیران تھا۔ پچھلی رات تھی، ستارے جھلملا رہے تھے، خنک ہواؤں کی گود میں ببول کی ڈالیاں جھولا جھول رہی تھیں۔ ساربان حدیق خانی کے لیے بے اختیار سا ہو گیا۔ اسے آج شراب، نغمہ اور ہوسناک جذبات کے موضوع پر شعر یاد ہی نہیں آ رہے تھے۔ اس نے حافظے پر زور ڈال کر طرفہ کے اشعار یاد کرنے کی کوشش کی، مگر یاد نہ آئے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اس کے لوح ذہن سے شوق و رنگین اشعار کسی نے دھو دیے ہیں۔ حجازی لے میں اس کی نشید برق الغمات کے نقلستان میں جب تیمہ کے رئیس سرخ اونٹوں پر سفر کر رہے ہوں تو ان سے کہنا کہ شرافت کا ایک ذرہ چاندی سونے کے پہاڑوں پر بھاری ہوتا ہے، یمن کے سرخ قلعوں سے اس کمبل کے پیوند اچھے ہیں جسے دست نکوکار نے چھوا ہو۔ یہ بات وہ ہے جو سورج ہر صبح طلوع ہوتے وقت مجھ سے کہتا ہے۔ عدن کے موتی محنت سے نکالے جا سکتے ہیں، پر سعادت کسی کوشش سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ ہر تقدیر کے نوشتے میں سعادت کی لکیریں نہیں ہوتی، یہ قدرت کا عطیہ ہے اور آسمان کی بلندیوں سے اتری ہوئی نعمت۔ حدیقہ ساربان نے پھر حلیمہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ام شیمہ، تم بھی تو کوئی شعر سناؤ، تمہارا قبیلہ تو فصاحت میں مشہور ہے، ہم میرا بھی تو زبان دانی میں تم لوگوں کے شاگرد ہیں۔ حلیمہ نے جواب دیا، مجھے بس ایک ہی شعر یاد ہے، محمد محمد احمد احمد، اس نام سے زیادہ شیریں شعراء عرب کے تمام قصیدے مل کر بھی نہیں ہو سکتے۔ عبد الفصاح پر جب بنو سعد کی 2 شیزائیں گیت گا کر مجھ سے کچھ سنانے کے لیے کہیں گی تو میں بس محمد کہہ کر خاموش ہو جاؤں گی، یہ نام ان سب کے نغموں کا جواب ہوگا۔ ساربان، تم اپنی حدیق خانی کیے جاؤ، مجھے متوجہ کرنے کی کوشش نہ کرو۔ یہ دیکھو، محمد مسکرانے لگے، حلیمہ کے ہونٹ جھکتے ہوئے قوس بن جاتے ہیں۔ راستے کے درخت، ریت کے ٹیلے، پتھریلی گھاٹیاں، یہاں تک کہ ہوا میں اڑنے والی پتیاں حلیمہ کو زبان حال سے مبارکباد دے رہی تھیں اور کہتی تھیں، حلیمہ، خوش قسمت حلیمہ، تبریک کے ہدیے قبول کر، معلوم ہے تو کسے لیے جا رہی ہے؟ اب دنیا میں جسے بھی سعادت اور ہدایت ملے گی وہ اسی کی بدولت ملے گی، اسی کا نقش قدم صراط مستقیم بنایا جائے گا۔ قیصر و کسریٰ کے تاج اس کے غلاموں کی ٹھوکروں سے لگے ہوں گے۔ ہدایت کے جتنے چراغ اب تک روشن ہو چکے ہیں، ان سب کا اجالا اس کے نور ہدایت میں مل کر مشکات ابد بن جائے گا، جس کی روشنی کبھی ماند پڑنے نہ پائے گی۔ حلیمہ، شہنشاہوں اور فرمانرواؤں کے نام مٹ جائیں گے، مگر عبداللہ کے در یتیم کے طفیل میں تیرا نام تاریخ میں سدا یاد رہے گا۔ جب کبھی محمد کی سیرت بیان ہوگی، لوگ کہیں گے حلیمہ سعدیہ نے انہیں دودھ پلایا تھا۔ غیر فانی ہو گیا تیرا نام حلیمہ، بنو سعد کی گمنام دودھ پلانے والی، تجھے ابدی شہرت حاصل ہو گئی۔ قریش کا بڑے سے بڑا امیر تجھے سونے میں تول سکتا تھا، مگر اس در یتیم کے صدقے میں جو نعمت تجھے ملی ہے اسے کون دے سکتا ہے؟ حلیمہ جب اپنی بستی میں پہنچی تو اس کی اونٹنی کی تیز رفتاری کو دیکھ کر سب تعجب کرنے لگے۔ ایک عورت نے بالا خانے کے دریچے سے جھانکتے ہوئے کہا، یہ حلیمہ یہاں سے تو مریل اونٹنی پر سوار ہو کر گئی تھی، اس سے چلا ہی نہیں جاتا تھا۔ دبلی پتلی فاقوں کی ماری اونٹنی، ایک ایک ہڈی گن لو اور کوئی پھونک مار دے تو بیچاری کا دم نکل جائے۔ سب ہنستے تھے کہ حلیمہ اس نیم مردہ سواری پر کیسے مکہ پہنچے گی۔ ہم تو ایک خبر سننے کے انتظار میں تھے کہ فلاں منزل میں حلیمہ کی اونٹنی نے ٹھوکر کھا کر جان دے دی، مگر یہ تو کچھ اور ہی دکھائی دے رہا ہے۔ اس اونٹنی کے تو پر لگ گئے ہیں، ہوا سے باتیں کرتی ہے، مکے کے ببول کھا کھا کر اس مریل پر جوانی آ گئی۔ حلیمہ اس کے جواب میں مسکرا کر بولی، بہن
یہ سب اس یتیم بچے کی برکت ہے، خدا کی قسم ہماری بستی اور قبیلے کی تقدیر بدل جائے گی۔ گھر کے دروازے پر اونٹنی جا کر بیٹھ گئی۔ حلیمہ نے بڑی احتیاط کے ساتھ ابن عبداللہ کو اتارا۔ اتنے میں حلیمہ کے شوہر آ گئے اور کشمگی لہجے میں بولے، تم اب تک کہاں رہی ام شیمہ؟ میں تو سمجھتا تھا تمہاری اونٹنی نے بیچ راستے میں دغا دے دی، مگر یہ تو ظالم سفر سے توانا ہو کر آئی ہے، اور ہاں تمہارے پیچھے بکریوں نے دودھ دینا چھوڑ دیا، سب کے تھن سوکھ گئے جیسے کبھی ان میں دودھ تھا ہی نہیں۔ ایک مصیبت ہو تو بیان کروں، اب کی بار ہماری کھیتیاں آپ ہی آپ خشک ہوئی جا رہی ہیں، سب فکر مند ہیں کہ فصل کی یہی حالت رہی تو کھائیں گے کیا؟ حلیمہ نے محمد کو شوہر کی گود میں دیتے ہوئے کہا، تم تو دنیا بھر کے فسانے سنانے بیٹھ گئے شیما کے باپ، اس بچے کو تو گود میں لو۔ بنی ہاشم کا چشم چراغ، سید القریش، عبد المطلب کا پوتا، عبداللہ کا یتیم اور آمنہ کا لخت جگر ہے یہ نونہال، اور اس کا نام سن کر تم تو جھوم جاؤ گے۔ قدر توقف کے بعد احمد اور محمد بھی اس کی برکت سے ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ راستہ بھر اس کے نور سے جگمگ جگمگ ہوتی آئی۔